بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ جس دن یہ لانگ مارچ کا اعلان ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ جی اب ہم ریلیاں نکالیں گے 13 سے لے کر 20 تک، اور اس کے بعد پھر یہ ریلیاں جو ہیں اسلام آباد میں لانگ مارچ میں کنورٹ ہو جائیں گی۔ تو میں نے اسی دن کہا تھا کہ یہ لانگ مارچ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لانگ مارچ پر ہم اس دن یقین کریں گے کہ جس دن کوئی تاریخ سامنے آئے گی، اور ظاہر ہے اگر ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہے تو کیسے ممکن ہے کہ مولانا کو اس کی اہمیت کا احساس نہ ہو؟ تبھی وہ چاہتے ہیں کہ اس کی تاریخ دے دی جائے اور لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا جائے، لیکن نون لیگ اس طرف آ نہیں رہی۔ اب مولانا فضل الرحمان کی تجویز یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں کوئٹہ، کراچی اور پشاور کا جلسہ، اس کے بعد اس مہینے کا آخری جلسہ جو ہے وہ لاہور میں ہو، اور اس کے لیے مولانا تاریخ تجویز کر رہے ہیں 29 یا 30 نومبر کی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی لاہور کے جلسے کے بعد اس کو کنورٹ کر دیا جائے لانگ مارچ میں، اور پنجاب سے لانگ مارچ کا آغاز ہو جائے ٹورڈز اسلام آباد۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک خواہش اور ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ 11 تاریخ کو جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے، جس کے لیے شہباز شریف صاحب اسلام آباد میں موجود ہیں، اسلام آباد میں اگرچہ وہ جا چکے ہیں اور کئی ساری ان کی میٹنگز ہیں، ملاقاتیں ہیں، اور اسی میں ایک انہوں نے یہ بھی کرنا ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کرنی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے یہ ہیں کہ اس پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں لاہور جلسے کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ لاہور جلسہ کس دن ہو رہا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس طرف نہیں آ رہے۔ اب یہ طارق عزیز صاحب کی خبر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ ہمیں اس کے لیے نہیں لاہور جلسہ اور لاہور جلسے کے بعد پھر لانگ مارچ، اس کے لیے آپ ہمیں مشاورت کے لیے وقت دیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ پارٹی میں مشاورت کر لیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ مولانا فضل الرحمان انتظار کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ شہباز شریف صاحب اس کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، تو شہباز شریف صاحب سے صاف لگتا ہے کہ وہ لانگ مارچ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ اس کی ٹائمنگ کو درست نہیں سمجھتے، اور وہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت حکومت کے خلاف کوئی ایسا لانگ مارچ کرنا چاہیے جس میں اپنی انرجیز ویسٹ کر کے وہ مقتدر حلقوں کو یا اہم قوتوں کو نیگیٹو میسج دیں، وہ یہ نہیں کرنا چاہتے، اور مولانا فضل الرحمان اس سے بڑے ناخوش ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر شہباز شریف صاحب اور پی ایم ایل این لانگ مارچ کی طرف نہیں آتی تو پھر ہم ابھی تک جو ایفرٹ کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کی باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی ہے، اور سبھی سیاسی جماعتوں کا خیال ہے کہ اس لانگ مارچ کا فائدہ تبھی ہوگا کہ اگر یہ پنجاب سے شروع ہوگا۔ اگر پنجاب سے لانگ مارچ آئے گا تو اس کا زیادہ پولیٹیکل امپیکٹ آئے گا، اس لیے لانگ مارچ پنجاب ہی سے شروع ہونا چاہیے۔ باقی سیاسی جماعتیں شاید اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ پنجاب کے علاوہ اگر وہ کے پی سے آئے گا یا بلوچستان سے آئے گا تو بلوچستان سے تو فیزیبل نہیں ہے، اگر وہ خیبر پختونخوا سے آتا ہے تو اس میں ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی، اور اگر سندھ سے آتا ہے تو اس میں کاسٹ بڑھ جائے گی، ایفرٹ زیادہ بڑھ جائے گی، وہ بہت لمبا ہوگا، تو اس لیے اس کو پنجاب سے انیشیٹ کیا جائے، یہ ہر لحاظ سے فیزیبل ہے۔ ایک تو اس کا پولیٹیکل امپیکٹ زیادہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نزدیک پڑے گا، لانگ مارچ جلدی نمٹ جائے گا، تو اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ ایفرٹس نہیں کرنی پڑیں گی۔ لیکن شہباز شریف صاحب یہ درد سر اپنے سر لینے کو تیار نہیں ہے، اور وہ لانگ مارچ کی طرف آ نہیں رہے۔ اب اس کا عملی طور پر ہوا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک طرف ہو گئے، یعنی نون لیگ جو ہے وہ ایک طرف ہو گئی، اور پی ڈی ایم کی باقی ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ دوسری طرف ہو گئیں، یعنی باقی ساری سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں، جو بھی 8-9 جماعتیں اس میں بچتی ہیں پی ڈی ایم میں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ لاہور میں ایک جلسہ ہو 29 یا 30 تاریخ کو، اور یہ جلسہ پھر جو ہے وہ لانگ مارچ میں کنورٹ ہو جائے، لیکن شہباز شریف صاحب دوسری طرف کھڑے ہیں اور باقی پی ڈی ایم کی ساری سیاسی جماعتیں دوسری طرف پڑیں گے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر شہباز شریف جو ہیں یعنی پی ایم ایل این اگر ایک فیصلہ کرتی ہے تو وہی امپورٹنٹ فیصلہ ہے، تو پی ڈی ایم میں اگر کوئی امپورٹنٹ جماعت ہے تو وہ پی ایم ایل این ہی ہے، باقی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی وہ 8 ہوں، وہ 7 ہوں، وہ 6 ہوں، وہ کچھ بھی کہتے رہیں، فرق اس سے نہیں پڑتا۔ ورنہ ہو نا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو نکالا، آپ نون لیگ کو نکالیں اور کہیں کہ جی کوئی بات نہیں، نون لیگ جاتی ہے جو ہے، ہم 8 سیاسی جماعتیں، باقی کی 8 جماعتیں جو ہیں مل کر لانگ مارچ کریں گے، لیکن ان کو پتا ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں لانگ مارچ نہیں کر سکتی۔ فضل الرحمان صاحب کر سکتے ہیں اپنے مدرسے کے بچوں کے ساتھ، لیکن اس کا سیاسی امپیکٹ نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ملائے بغیر اگر مولانا فضل الرحمان اسلام آباد آ کے بیٹھ بھی جائیں تو اس کو کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، اور اس طرح کا پرتشدد مظاہرہ وہ سیاسی جماعت کے طور پر کر نہیں سکتے کہ جیسا ابھی ٹی ایل پی نے کیا ہے، اور ٹی ایل پی نے جو مظاہرہ کیا ہے
وہ ایک پرتشدد مظاہرہ تھا اور ایک دباؤ ڈال کر حکومت سے انہوں نے کچھ چیزیں منوائی ہیں۔ اب اس طرح کی چیز جو ہے، یعنی حکومت سے کچھ چیزیں منوا لینا اپنے لیے الگ بات ہے، اور حکومت کو گھر بھیجنے کا مطالبہ کرنا وہ ایک الگ بات ہے۔ تو شہباز شریف صاحب اس طرف آ نہیں رہے، تو دراصل خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان میں ایک کھچاؤ موجود ہے، فضل الرحمان صاحب کے اندر ایک دھوکہ دیے جانے کا احساس موجود ہے، ایک شکوہ ہے کہ جی شہباز شریف جو ہیں وہ اپنے کسی ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ زیادہ ان کو احساس یہ ہے کہ شہباز شریف اپنے کسی ایجنڈے پر چل رہے ہیں، کچھ اور طریقے سے وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، راستہ اپنا ہموار کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری جو ایفرٹ ہے، ہماری جدوجہد ہے، اس کو وہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ شکوہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئٹہ، کراچی اور پشاور کے جلسے کے بعد لاہور کا جلسہ ہو، لیکن ابھی تک لاہور کا جلسہ اور پھر تاریخ شہباز شریف صاحب تاریخ دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ حکومت کے لیے ایک معاملہ ہوا ہے، ایک چیلنج ہی اس کو میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ دیکھیں جب تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، اس سے بات چیت ہو رہی تھی، یا حکومت نے ایک ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا تھا، تو ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ریاست کا یہ فیصلہ ہے، ریاست یہ سمجھتی ہے کہ جو پریشر گروپس ہیں ان کو ریاست کے ساتھ ساتھ نہیں چلایا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود ریاست نے تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کیے، اس کا کالعدم کا سٹیٹس ختم کیا، اس کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر قبول کیا، اگرچہ اس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے کہ وہ دوبارہ پرتشدد مظاہرہ نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو حکومت آنی ہاتھوں سے نمٹے گی۔ لیکن بہرحال ابھی تک اس پریشر گروپ نے، یہ جماعت نے، پریشر گروپ میں نہیں کہوں گا لیکن میں کہوں گا کہ اس جماعت نے ایک پریشر گروپ کا کردار ادا کرتے ہوئے زبردستی حکومت سے کچھ چیزیں سڑک پر بیٹھ کر منوا لی ہیں، تو اس سے ایک اور گڑبڑ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ بہت ساری اور سیاسی جماعتوں کو بھی، اس کے کالعدم جماعتوں کو بھی اس پر ایک راستہ ملے گا، اور وہ کہیں گے جناب اگر تحریک لبیک کو آپ تسلیم کر سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں، اور ہوا بھی یہی ہے۔ اب صدر ہیں اہل سنت والجماعت کے علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو 4 شیڈول کے لوگ ہیں ان کو نکالا جائے، یعنی وہ تمام مطالبات جو تحریک لبیک کے مانے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو لوگ ہیں 4 شیڈول سے ان کے نام نکالے جائیں، ہمیں کالعدم کا سٹیٹس ہمارا ختم کیا جائے، ہمیں تمام طرح کی آزادی دی جائے، اور اگر یہ نہ کیا گیا تو پھر ہم بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے، جیسا کہ ظاہر ان کا اشارہ ہے کہ تحریک لبیک نے کیا۔ تو یہ ایک ایسے موقع پر آ کے کر رہے ہیں، وہ کر کے رہے ہیں، ویسے کہا انہوں نے کیا ہے یہ آپ ذرا ان کی اسٹیٹمنٹ بھی سن لیں، آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا ان کے لہجے جیسے کہ اورنگزیب فاروقی صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیے ذرا۔ اور اب مطالبہ کرتے ہیں ہماری جماعت سے بھی پابندی کو ہٹایا جائے، ٹھیک ہے، اور 4 شیڈول سے لوگ کو نکالا جائے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا مطالبہ درست ہے یا درست نہیں ہے، صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، ہم اسے بھی سراہتے ہیں اور یہ مطالبہ بھی ساتھ کرتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارے مطالبے پر کام کرے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا تو ٹیڑھی کرنی پڑے گی، تو آپ کو کہیں گے نکلو گے، آؤ تو آؤ گے، بکھرو تو بکھرو گے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر سپاہی صحابہ یا اہل سنت والجماعت سپاہی صحابہ کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ وزیر آباد میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، چناب کے پل کے بعد جا کے بیٹھ جاتی ہے، گجرات کو سیل کر دیتی ہے، گوجرانوالہ کو بند کر دیتی ہے، تو حکومت کیا کرے گی؟ کیا حکومت ایک ایک کر کے تمام مذہبی جماعتوں کو ان کا جو سٹیٹس ہے وہ تبدیل کرے گی اور ان کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر تبدیل کر لے گی؟ تو کیا ہم 90 کی دہائی میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا ہم کو 20 سال 15 سال پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں گے؟ تو حکومت کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن اب پیدا ہو گیا ہے کہ آپ ایک جماعت کو اگر ان کے پرتشدد رویے کے باوجود اور پولیس اہلکاروں کی جانیں لینے کے باوجود، انہیں شہید کرنے کے باوجود اگر ان کو تسلیم کرتی ہے اور ان کے مطالبات کو مان لیتی ہے اور ان کو سیاسی جماعت کے طور پر تسلیم کر لیتی ہے اور ان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کر دیتی ہے، تو ایسے میں پھر باقی سیاسی جماعتوں کے بھی اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ باقی جماعتوں کے اندر بھی، کالعدم جماعتوں کے اندر خواہش پیدا ہوگی کہ ہمیں بھی سیاسی جماعت کے طور پر قبول کر لیا جائے اور ہمیں ہمارے کام کرنے کی اجازت دی جائے، اور ہم نے جتنے ماضی میں لوگوں کو مارا ہے یا شہید کیا ہے یا جو ہماری فورسز ہیں ان پر حملے کیے ہیں تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے، اور ہمارے تمام 4 شیڈول لوگ جو ہیں
ان کو رہا کر دیا جائے یا آزادی دے دی جائے کہ وہ جہاں جائیں جا سکتے ہیں، ان کو اس لسٹ سے نکالا جائے۔ تو یہ حکومت کے لیے ایک بڑی پریشانی کی بات میرا خیال ہے، کیونکہ اور جب تحریک لبیک کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو رہا تھا تو جو تنقید ہوئی ہے وہ بھی یہی ہوئی ہے، اور آج جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی یہی بات چیت ہوئی ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ ذرا پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے، اور اپوزیشن کی جماعتیں یہ اس سے پہلے بھی میڈیا کے سامنے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں معاہدہ دکھائیں کہ معاہدہ ہوا کیا ہے، اور معاہدہ چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ اگر ریاست کا ایک سیاسی جماعت کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے تو اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ اس کو سامنے لایا جائے تاکہ اسے پتہ چلے کہ کیا یہ راستہ باقی جماعتوں کے لیے بھی، کالعدم جماعتوں کے لیے بھی کھلا ہے یا نہیں کھلا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔